حدیث نمبر 345 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت 10 سال کیا. ان کی عمر 10 سال تھی جب ان کی والدہ لا کے ان کو حضور کے پاس چھوڑے تھے. 10 سال کی عمر سے آپ تصور کریں، 10 سال کا بچہ 10 سال کی عمر سے 20 سال کی عمر تک، سرکار کا وصال ہونے تک، جی سرکار کا انتقال ہونے تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے 10 سال خدمت کی ہے. تو بچہ جب کام کرتا ہے، بڑے کام کریں گے تو کم غلطی ہوتی ہے، لیکن بچوں سے تو کئی مرتبہ غلطیاں ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں غلطیاں، کیونکہ ان ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، انٹرینڈ ہوتے، وہیں پر تو ٹرین ہونا ہے ان کو، ان کی عمر کیا تھی. اس کے باوجود فرماتے ہیں فما قال علی اف قط، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کبھی ایک مرتبہ اف تک نہیں کہے. میں جیسا بھی کام کرتا تھا سرکار کبھی اف نہیں کہا، یعنی بیزار کی کہا ارے کیا کر رہے ہیں آپ، اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے اف تک نہیں کہے. وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته، جی لما ترکتہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کوئی کام کیا تو سرکار کبھی مجھ سے یہ نہیں بولے کہ یہ کیوں کیے، اور اگر کوئی کام میں نہیں کیا تو سرکار کبھی مجھے ڈانٹ کر یہ نہیں کہے گا یہ کام کیوں نہیں کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھ پر سختی نہیں کیے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احسن الناس خلقا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے لوگ میں سب سے اچھے اخلاق کے تھے. ولا مسست خزا ولا حريرا قط ولا شيئا كان الين من كف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں اپنی زندگی میں کیا کہتے ہیں کسی سلک کہتے ہیں نا، سلک حریر، کسی ریشم کو اتنا نرم نہیں چھوا، اور کسی خز کہتے ہیں یہ جو مینڈا ہوتا نا، مینڈا شیپ، یہ شیپ کی جو چمڑی نکالی جاتی ہے اس وقت تو بڑی کھردری ہوتی ہے اس کی پیٹھ پر جب ہوتی ہے، لیکن جب نکال کے اس کو تیار کرتے ہیں تو انتہائی نرم تیار ہوتی ہے وہ. تو کہتے ہیں کہ کسی فرو کہتے ہیں اس کو عربی میں، شیپ کی جو چمڑا ہوتا ہے اس کے اوپر جو نرم روئی ہوتی تو کیا کہتے ہیں وہ فرو جو ہوتے، خز جو ہوتا. تو کہتے ہیں کہ کسی خز کو اتنا نرم نہیں چھوا، کسی ململ اور ریشم کو میں اتنا نرم نہیں چھوا جتنا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کف مبارک کو چھوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک اتنا نرم تھا کہ کوئی چیز اس کے مقابل میں نرم نظر نہیں آتی تھی، اتنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم ہاتھ مبارک تھا. ولا شممت مسکا قط ولا عطرا كان اطيب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں اپنی زندگی میں کسی مسک جو عطر ہوتا ہے، مسک کو یا کسی قسم کے کوئی عطر کو اتنی اچھی خوشبو والا نہیں سنگا جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو تھی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسینے مبارک کی جو خوشبو تھی، اتنا خوشبودار کوئی عطر میں نہیں سونگا. اس سے یعنی بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور کلیئر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عطر کو پسند فرماتے تھے اور عطر کو استعمال کرتے تھے، عطر لگاتے تھے یہ صرف سنت بنانے کے لیے اور ہم کو بتانے کے لیے. ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک اور پسینے پاک کی جو خوشبو ہے وہ ہر عطر سے بہتر ہوتی تھی، ہر عطر سے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم کو تعلیم دینے اور ہم کو دین سکھانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطر کو پسند بھی فرمائے اور لگاتے بھی تھے.